السلام علیکم۔ سمریش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج اپنی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے سیرت کے پھول۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی نیہا کی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بچپن ہی سے مجھے چچی بہت اچھی لگتی تھی۔ ہم لوگ ایک ہی گھر میں اوپر نیچے پورشن میں رہتے تھے۔ چچی بہت خوبصورت تھی، یہی وجہ ہے کہ میں ان سے بہت متاثر تھی اور لاشعوری طور پر ہر وقت امی اور چچی کا موازنہ کرتی رہتی تھی۔ چچی کے گھر میں صبح 11 بجے ہوتی تھی اور گھر کے تمام کام ماسی کے سپرد تھے۔ وہ اپنی جلد کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل انواع اقسام کے کریموں اور لوشن سے بھری ہوئی تھی۔ ہمہ وقت ہیئر کٹ اور نیل کلر ان کی شخصیت کا خاص جز تھے۔ مزاجوں کے کھلے تضاد کے باوجود امی سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ دونوں میں دیورانی جٹھانی والی کوئی بات نہ تھی۔ میں بچپن سے ہی کتابی کیڑا تھی اور یہ واحد شوق مجھے اپنی امی سے وراثت میں ملا تھا، لیکن چونکہ میں اپنی چچی سے بہت متاثر تھی لہٰذا انہیں کی طرح ہمہ وقت بند سور کر رہتی تھی۔ خاص طور پر مجھے ریڈ نیل پالش بہت پسند تھی، لیکن چونکہ امی نے کبھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہ دی تھی تو میں اپنے نیل کلر لگا کر فوراً ہی چھڑانے بیٹھ جاتی۔ میری سوچ کا دائرہ اس وقت وسیع ہوا جب میں کالج میں آئی۔ جب میری فرینڈز مجھ سے پوچھتی نیہا تم اپنی امی سے ملتی ہو یا ابو سے، تو میں جواب دیتی بھئی میں تو اپنی چچی جیسی ہوں۔ کبھی میں سوچتی کاش چچی میری امی ہوتی۔ امی زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کا رنگ اور ناک و نقشہ اچھا تھا جسے انہوں نے کبھی نکھارنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی ٹاپر تھیں، اس لیے اکثر وہ طلباء کو آن لائن پڑھایا کرتی تھیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر وہ چچی کی طرح نقص سے رہتیں تو ان کی طرح خوبصورت کوئی نہ ہوتا۔ امی مجھے چچی کی طرح ہیئر کٹ کرنا ہے۔ بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی امی کا اچھا موڈ دیکھ کر بات کروں گی، مگر کیوں؟ امی نے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے پسند ہیں ان جیسے بال۔ میں نے ضد کی، مگر بیٹا مجھے آپ کے لمبے بال ہی پسند ہیں، امی نے جواب دیا۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ امی منع نہ کرتی مگر حامی بھی نہ بھرتی۔ میں ٹھہری اچھی بیٹی، سونا چاہتے بھی میں امی سے اختلاف نہ کر پاتی۔ یار نیہا تم نے کبھی ہمیں اپنے گھر نہیں بلایا، بس اس ویکینڈ پر ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں، ہمارے گروپ کی انم نے کہا۔ اچھا موسٹ ویلکم، میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ آنٹی سے کہنا اچھی ڈشز بنا کر رکھیں، ہمیں امید ہے تمہاری امی بھی تمہاری طرح ڈیشنگ ہوں گی، صفیہ بولی، اور یہاں مجھے نئی فکر نے آ لیا۔ گھر آ کر میں امی کے سر ہو گئی۔ امی آج آپ فیشیل کروانے چلیں؟ امی حیران تھیں۔ دراصل اس ہفتے میری فرینڈز آ رہی ہیں تو میں چاہ رہی تھی آپ ان کو فریش نظر آئیں۔ میں نے اٹکتے وجہ بتائی۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ امی میری بات سن کر مسکرا دیں اور جب وہ فیشیل کروا کے آئیں تو مجھے لگا وہ واقعی چمک رہی ہیں۔ نیہا اپنی فرینڈز کو لنچ پہ انوائٹ کر لینا، امی نے کہا۔ جی اچھا۔ امی میری ایک بات اور مان لیں، جب میری فرینڈز آئیں تو آپ چچی سے کوئی اچھا سا جوڑا لے لیں پہننے کے لیے۔ امی نے تیز نظروں سے مجھے گھورا۔ اصل میں چچی کے کپڑے بہت سٹائلش ہوتے ہیں نا، میں نے جلدی سے وضاحت دی۔ بیٹا شیر کی کھال پہن لینے سے گدھا شیر نہیں بن جاتا، امی نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو گئی۔ آخر کار ویکینڈ آ گیا۔ یہ لوگ کالج سے سیدھے میرے ساتھ ہی آ گئیں۔ میں نے ان کو خاص طور پر چچی اور امی سے ملوایا۔ جاتے وقت شیزا بولی نیہا تمہارے گھر اور گھر کے لوگ بہت اچھے ہیں، خاص طور پر تمہاری گریسفل سی مما مجھے بہت پسند آئی۔ بہت لکی ہو تم، انہوں نے چچی کا ایک دفعہ بھی نام نہ لیا، حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ یہی کہیں گی کہ تمہاری چچی بہت سٹائلش ہے۔ بہرحال اپنی امی کی تعریف سن کر مجھے لاشعوری طور پر بہت خوشی ہوئی، اور اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ نظروں کا زاویہ بدل کر امی کو غور سے دیکھا کہ امی میں وہ کیا تھا جو مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ میں نے اکثر اپنے خاندان میں دیکھا امی کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی ہے، ان کو ہر معاملے میں بہت عزت دی جاتی تھی۔ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ مختلف معاملات میں مشورے کے لیے گھر آیا کرتے تھے۔ آخر کئی سالوں بعد یہ بات میری سمجھ میں آئی جب میرے شوہر نے مجھے کہا نیہا تمہیں پتہ ہے تم اپنی امی جیسی ہو۔ کیا واقعی؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ انہوں نے مجھے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ دیکھو وہی ذہانت سے بھری ہوئی آنکھیں، وہی تمکنت، وہی وقار، اور ویسے ہی خوبصورت لمبے بال۔ میں نے اپنی امی سے کہا تھا شادی کے لیے لڑکی بھلے خوبصورت نہ ہو مگر اس کے بال لازمی خوبصورت ہونے چاہئیں۔ وہ میرے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میرے امی کے عام سے چہرے میں وہ خاص کیا تھا جو مجھے کبھی نظر نہ آیا؟ وہ اپنے فارغ وقت میں ہمیشہ کتابیں پڑھتی، وہ علم کے سمندر میں غرق تھیں جو ان کے ماتھے پر نور بن کر چمک رہا تھا۔ ان کی ذہانت انہیں چچی سے الگ کرتی تھی۔
چچی جو ایک عام سی عورت تھیں، ان کے خواب اور خواہشیں کپڑوں اور فیشن کی حد تک ہی محدود تھے۔ اپنے شوہر کے منہ سے تعریف سن کر آج مجھے احساس ہوا، نسل پروان چڑھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے علم اور تربیت۔ میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی میں اپنی امی جیسی ہوں۔